بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، جمعہ کے روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم پہلو پہ گفتگو کریں۔ ایک ایسا پہلو جس پہ لوگ بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملی مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاملت کے لیے موجود ہے مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم عام طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو معاشرے کے اندر رونما ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ، کوئی اس طرح سے چیزیں، حادثہ ہوتا ہے، تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیں کہ سیرت النبی ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی قائدین اور جو سیاسی زعماء رہنما ہیں، وہ جب ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ٹاک شو ہے یا سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک الگ طرح کی نفرت اور اناد جو ہے نا، وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر، ایک رہنما کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج بتائیے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چند ایسے اصول ملتے ہیں کہ اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں کہ ایک قائد کو، یعنی صرف سیاست کے حوالے سے نہیں بلکہ کوئی بھی شخص کے جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے، قیادت کی پوزیشن اور اس منصب پر ہے، تو اس کو کیا بنیادی اصول اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکے اور بہترین ایک قائد ثابت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات قرآن مجید نے بھی اس بارے میں بتایا، وہ تھا شورائیت کا تصور، یعنی مشورہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی حوالے سے، عسکری حوالے سے یا معاشرتی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ اپنے صحابہ سے ہمیشہ مشورہ کرتے، اور جو قدم اٹھانا ہوتا پھر اس کے بعد، مشورے کے بعد آپ قدم اٹھاتے۔ قرآن پاک نے وشاورہم فی الامر فرمایا کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں مشورہ کیا کرو، وامرہم شورا بینہم، کہ اپنے معاملات کو مشوروں کے ذریعے سے حل کیا کرو۔ تو پہلی بات ہمیں ایک قیادت میں یہ نظر آتی ہے کہ وہ کبھی بھی آمریت کو سپورٹ نہیں کرتا، یعنی اس طریقے سے نہیں کہ وہ صرف اور صرف کہے کہ میں جو کہوں، جو بتاؤں، بس اسی کو تم نے فالو کرنا ہے، میں نے تمہاری بات کو نہیں سننا اور تم سے کسی طرح کا مشورہ میں نے نہیں لینا۔ تو یہ انداز قیادت کا نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلا نقطہ اور پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جو ان میں بڑے لوگ تھے وہ اگر کوئی غلطی کرتے، گناہ کرتے، جرم کرتے تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا شخص غلطی کرتا، یعنی کمزور، یعنی جرم کرتا، تو اس کو سزا دی جاتی تھی، یعنی بڑے کو اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ایک کمزور کو، غریب کو، مفلس کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ تفریق تھی کہ جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت فرما کر مدینے آ رہے تھے تو آپ نے اپنی امانتیں، جو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما کر آپ نے یہ کہا کہ بھئی اسے آپ نے آنے سے پہلے جو اس کے حقدار ہیں ان کے سپرد کر کے آپ نے آنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عدل و انصاف ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اس پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور جو بات سچ اور حق تھی اس کے مطابق آپ نے فیصلہ دیا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور آپ کی شفافیت ہے، یعنی آپ کو اپنے یا غیر سب آپ کو صادق اور امین آپ کو کہا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جب تقسیم کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں مال غنیمت ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ
تقسیم کرتا ہوں، یعنی اللہ کا مجھے حکم ہے تو میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ سب کے ساتھ برابر تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح قیادت کی ایک اور خوبی اور ایک اصول آپ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ رحمت ہے، تحمل ہے، نرمی ہے، یہ قیادت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے آس پاس صحابہ کی جماعت بیٹھتی ہے، صحابہ بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک ایک کر کے چھٹ جاتا۔ یعنی قائد جو ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سراپا رحمت ہوتا ہے، اور وہ تحمل اس کے مزاج میں، بردباری اس کے مزاج میں ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ہی کے بارے میں رحمت للعالمین فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ نے محبت لوگوں کو سکھایا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کیا تو رسول اللہ نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ اور ہمیشہ احترام کے ساتھ اور ہمیشہ اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا۔ اب یہ نرمی اور یہ رحمت ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں پر اصول پسندی پر یہ غالب آ جائے اور اصول پسندی نہ اختیار کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک توازن ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اصول پسندی اور حکمت کے ساتھ آپ معاملات کو لے کر چلے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ جب کفار کے ساتھ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے یا یہ نقصان دہ ہے، لیکن یعنی اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ اس پر بھی پریشان تھے کہ ہم مدینہ سے آئے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے تو ہمیں عمرے سے روک دیا گیا۔ یہ بھی جب معاہدہ لکھا گیا تو رسول اللہ کا لفظ لکھنے سے منع کیا گیا۔ کفار نے کہا کہ ہمارا اختلافی اسی بات پر ہے، تو لہٰذا پھر وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ تیسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ کفار نے کہا کہ جو مکہ سے آئے گا وہ آپ ہمیں واپس کریں گے، جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب صحابہ ان تمام شکوں پر، کلازز پہ پریشان ہوئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا کہ جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے، لیکن صورتحال کیا نکلی؟ وہ یہ کہ ہزاروں لوگ پھر مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اسلام کو پھر سیاسی طاقت کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ یعنی ایک معاشرے میں، ایک ملک میں مختلف گروہ رہتے ہیں، وہ سیاست کے حوالے سے ہیں، وہ مذہب کے حوالے سے ہیں۔ اگر وہ لیڈر، وہ قائد اگر منافرت اور تعصب کے ساتھ چلتا ہے تو پھر وہاں پر یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ہمیشہ انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، نفرت ہوگی اور وہ ریاست کمزور ہوگی۔ تو قائد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے تو آپ نے ان کے لیے مسجد نبوی میں رہنے کا انتظام کیا، انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت بھی کی۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہبی رواداری، قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی طرح کی بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ اور پھر مفاد عامہ کو ترجیح دینا ذاتی مفاد پر، یعنی اپنے مفاد کو چھوڑنا اور مجموعی مفاد کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ نے کام کیا، مزدوری کی، یعنی خندق کھودی گئی۔ اور پھر جب بھی کوئی موقع ایسا ہوا کہ کچھ پکانا ہے، کچھ کھانا ہے مل جل کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر آپ نے حصہ لیا، یعنی لکڑیاں لانی ہیں، آگ جلانی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کے منع کرنے، عرض کرنے کے باوجود بھی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، ہم سب کام سر انجام دے لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شریک ہوئے۔ اسی طرح میثاق مدینہ کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا
اور جو تمام قبائل کو اور مذاہب کو اکٹھا کیا، یعنی تمام برابر کے شہری ہوں گے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو مدینہ میں رہتا ہے وہ تمام برابر کے شہری ہیں، اور پھر مذہبی آزادی فرمایا سب کے لیے۔ جنگ اور امن کے جو فیصلے ہوں گے وہ مشاورت کے ساتھ ہوں گے، اور ظلم اور غداری پر جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ سب مل کر ادا کریں گے۔ اور آخری بات کہ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ بھی موجود تھے، بحیثیت یعنی فاتح کے آپ داخل ہوئے۔ اس وقت آپ چاہتے تو کفار و مشرکین کو قتل کروا دیتے، قتل عام کا اعلان کر دیتے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، آج تم پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی تثریب نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے نفرت کی، ملامت کی۔ تو فرمایا کہ فانتم الطلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ بلکہ ایک صحابی نے جب یہ نعرہ لگایا کہ آج کا دن خون کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آج کا دن رحم کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو گویا کہ اگر ایک قائد کو، ایک لیڈر کو اگر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، اگر وہ اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں حکومت بنا لیتا ہے، اقتدار اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے اور ملک کو آگے لے کر چلے، اور سب لوگوں کو جو معاشرے کی، سماج کی اکائیاں ہوتی ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو لے کر ساتھ چلے تاکہ ملک کو، ریاست کو اور قوم کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ بہت سی باتیں ایسی جو ایک سیاسی قائد کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تو بات کیا ہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی حضرت اصحاب رسول جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی بھی ہم زندگی دیکھیں تو ہمیں ایک سے بڑھ کے ایک مثال نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم حکمرانوں کی، آج کے دور کے سب حکمرانوں کی جب تصویریں دیکھتے ہیں، ایک پورا کینوس ہمارے سامنے آتا ہے، تو ایک الگ طرح سے فیلنگ جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک دو سوالات ایسے ہیں جو مذہب اور یہ سیاست سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو عملی صورتحال ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست قائم کی مدینہ میں آ کے۔ مکہ میں تو آپ ریاست کا سربراہ نہیں تھے اور ریاست قائم بھی نہیں تھی اس طرح سے، تو مدینہ میں آ کے جب ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو کیا سیاسی معاملات کو چلانے کے لیے بھی وحی سے رہنمائی لی جاتی تھی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی سیاسی معاملات کو چلانے کے لیے بھی، سیاسی نظم کو چلانے کے لیے، یا نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سیاسی معاملات کے اندر بھی رہنمائی فراہم کرتی تھی، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے؟ دین کا میدان بالکل جو ہے نا وہ اور ہے، سیاست کا میدان بالکل اور ہے، ان دونوں کو ایک اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے جہاں سے بات شروع کی نا، تو میں سب سے پہلے تو وہاں سے چاہوں گا کہ بات کو شروع کروں۔ جی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے، اور جو ریاست کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ آج کی پیداوار ہے۔ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ جو بھی نظم تھا، جو بھی ایک نظام تھا، جو ایک طرز زندگی تھا، اس کے مطابق یعنی جو بنیادی اور اصولی باتیں ایک انسانی معاشروں کو چاہیے ہوتے ہیں اور ضروری ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ احکام آپ کو عطا کیے اور ایک مسلم معاشرے کو دیے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بات آپ نے کہی، دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ جماعت ہے، خلفائے راشدین خاص طور پر۔ بے شک، بے شک۔ اور ہم اپنے ہاں مختلف نعرے لگاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ اسلامی نظام یا اس طرح کر کے مختلف نظام شرعی نظام استعمال کرتے ہیں، شریعت کو نافذ کرنا کہتے ہیں، یا مصطفی نظام کی بات کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کی، لوگوں کو تیار کیا تھا۔ صحیح، ٹھیک۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ مدینہ میں وہ تمدن تو نہیں تھا نا جو آج کا تمدن ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل ایک سادہ زندگی تھی، قبائلی زندگی تھی، ایک دہی زندگی تھی، اس میں تھے، لیکن جو لوگ تیار کیے گئے تھے ان لوگوں نے اصل میں ڈیلیور کیا تھا، اس ماحول میں بھی اس ماحول میں اچھا ڈیلیور کیا۔ بالکل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات اقدس کے حوالے سے سیرت کے جن پہلوؤں کو ہم نے بیان کیا ہے یہ ہمیں صحابہ کی حیات میں خلفائے راشدین میں نظر آتے ہیں. بالکل واضح نظر آتے ہیں. اصل جو چیز ہوتی وہ یہ ہے کہ بھئی امارات اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ آپ یہ کہیں کہ قانون بنا دیا جائے. آپ یہ کہیں کہ لوگ ایسے تیار کیے جائیں کہ نظام دیں، قانون بنائیں، معاشرے کو اس مقام تک لے کر جائیں کہ جہاں پہ امن ہے، سلامتی ہے، ترقی ہے. یہ افراد سازی جو ہے یہ در حقیقت ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا. ہم اس پر اگر توجہ کریں اپنے معاشرے میں افراد سازی پر، اصلاح پر، اخلاقی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو اچھے لوگ آپ کو میسر آئیں گے نا وہ پھر جب آگے آئیں گے تو خود بخود آپ کا معاشرہ سنورے گا، آپ کا حکومتی نظام، آپ کا سیاسی نظام وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. جو دوسری بات آپ نے کی، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں احکام دیتا ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے، وہ بنیادی اور اصولی احکام ہیں. باقی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو اللہ نے جیسے فرمایا وشاورہم فی الامر، آپس میں مشورہ کیجیے، وامرہم شورا بینہم، معاملات کو مشورے سے حل کیجیے. تو پھر بہت سے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے پھر اس کے مطابق پھر آپ آگے قدم بڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کئی احکام ایسے تھے کہ جو اصولی اور بنیادی ہیں وہ خدا کی طرف سے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے، بتا دیے جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ پھر آپ مشورے کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مل کے جیسے کوئی حکمت عملی اپنانی ہے، جنگ کب کرنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے معاملات سارے. باقی جیسے غزوہ خندق کا جیسے میں نے ذکر کیا، بالکل سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی فارس میں اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ کیا جاتا تھا کہ خندق کھودی جاتی تھی، خندق کھودی جاتی تھی. تو یہ طے ہوا کہ پھر خندق کھودی جائے. تو یہ مشورے کے ساتھ طے ہوا. اسی طرح کئی غزوات کے موقع پر کہ مدینے میں رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر جا کر لڑیں، تو یہ اس پر بھی پھر مشورہ ہوا. تو بہت سے معاملات جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی رہنمائی نہیں، حکم نہیں ہے، تو ان معاملات کو پھر اجتہاد سے اور باہمی مشورے سے پھر حل کیا گیا. صحیح. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن اولو الامر کی اطاعت کی بات کرتا ہے. اکثر جگہ پہ قرآن اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بات کرتا ہے، اور پھر اولو الامر کی بات ہوتی ہے. اولو الامر ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی قائدین ہیں جو نظم چلاتے ہیں، جو ایک لیڈرشپ لیول پہ ہیں، تو ان کی اطاعت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الامر ہی آپ کی رائے، میری رائے، میڈم کی رائے، سب کی رائے کے اندر، سب کی رائے کے مطابق وہ رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں. تو اب اس میں اولی الامر یا تو پھر تبدیل ہو جائیں گے یا پھر ان کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گی. پھر بھی دیکھیے جو اولی الامر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دیتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں. اللہ اور اس کے رسول، دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انداز اور اسلوب اختیار کیا وہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، صحیح ہے، غیر مشروط ہے. بالکل بالکل. اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے. اچھا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر وہ چلیں گے کہتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمیں تلقین ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے. اور جماعت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ہمارا گروہ، جماعت سے مراد یہ ہے کہ جو ایک آپ کے معاشرے کا نظم ہے، سیاسی نظم ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے. اور اسی میں حکمت ہے. اختلاف اپنے حکمران سے، حکومت سے کر سکتے ہیں اختلاف، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے پیرلل کوئی ریاست قائم نہیں کر سکتے. جیسے ریاست کے اندر ایک ریاست اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تصور، اس کو اسلام ہرگز سپورٹ نہیں کرتا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد جہاں پر ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو حکمران ہے وہ علل اعلان، اعلانیہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، نعوذ باللہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا حرام کو حلال کرتا ہے، حلال کو حرام کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس اتھارٹی پر لے آتا ہے. تو وہاں پر پھر کہا کہ بھئی تم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور اس سے بغاوت کرنی ہے. ان معاملات میں جو چلتے رہتے ہیں ریاست میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے امن امان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. صحیح صحیح. امان صاحب اب تھوڑا سا ہم عملی صورتحال جو ہمارے ہاں ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم جو خوبی ہے، خصوصیت ہے، اس کو بیان کیا، ایک وصف ہے اس کو بیان کیا، نرم دل ہونا، حلم کا انسان کے اندر ہونا، برداشت کا ہونا، صبر کا ہونا. اور بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو میں نے پہلے کہا کہ یہ تو ورا الورا ہے، اس میں تو وہ نہیں ہے. ایک عام انسان کے اندر بھی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک لیڈرشپ والی سٹیج پہ آ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم علمی ڈسکورس کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز بیان کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف بھی کرے، کہ کئی خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے وہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھا ان کا، اسی وجہ سے ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ان کا وہ نظم حکومت تھا اس میں کچھ تضادات بھی سامنے آئے. پھر اسی طرح سے کچھ جو ایک گرپ ہوتی ہے ریاست کی وہ بھی کمزور ہوئی. تو نرم دل ہونا کیا یہ ایک حکمران کے لیے ضروری ہے؟ حالانکہ دوسری طرف ہمیں اس طرح کی مثال بھی مل رہی ہے. اچھا، میں گزشتہ بات سے ذرا چاہتا ہوں کہ وضاحت مزید کر دوں. جی بالکل ٹھیک. وقفے پہ جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ جہاں میں نے یہ بات ختم کی تھی نا، جہاں پہ کہ حکمران اگر علل اعلان یعنی قرآن اور سنت کے خلاف جو بنیادی اصول بات کرتا ہے، حرام کو جیسے میں نے بتایا حلال کرنا، تو وہاں پر کھڑے ہونے کا حکم ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے اپنی طاقت کو دیکھا جاتا ہے، استطاعت کو، کہ آپ جب کھڑے ہوں گے تو وہ کتنا اس کا اپنی طاقت ہے یا نہیں ہے اتنی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس میں کامیابی کے چانسز کتنے ہیں. اگر 101% ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. صحیح. ورنہ ایسے ظالم جابر کے خلاف جب آپ کھڑے ہوں گے تو واضح بات ہے کہ آپ اپنی قوت کو اور کمزور کر لیں گے. تو لہٰذا کھڑا ہونا بھی اس وقت ہے کہ جب علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا اور رسول کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے، جیسے فرعون کا کردار تھا، جیسے نمرود کا کردار تھا. تو یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے. ایسے حکمرانوں کے خلاف بھی اس وقت کھڑا ہونا ہے کہ جب آپ کے پاس 101% آپ اس یقین پر ہوں کہ آپ کو اس میں کامیابی ان کے خلاف یعنی ہم یہ ہوگی. کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے، آپ کے پاس بنیادی طاقت یہ ہے. بنیادی بات ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ منقے کے سر والا بھی اگر تمہارا حکمران ہو تو تم اس کی بھی اطاعت کرو. حبشی بھی تمہارا حکمران بن جائے تو اس کی بھی اطاعت تفریق کے کرو. بغیر. یعنی یہ نہ دیکھو کہ وہ کس شکل و صورت کا مالک ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اس کا کردار، اس کا اخلاق، اور پھر یہ کہ وہ تمہارا بڑا بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بڑے کی، اس امیر کی تم نے اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے. صحیح. جی میڈم آپ سوال کرنا چاہ رہے امیر کی بھی بات ہو گئی یا اولی الامر کی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، تو جیسے اب ہمارے پاس کچھ سالوں پہلے سے یہ کرائٹیریا تھا حکمران وہ الیکشن کے لیے وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس نے گریجویشن کی بھی ہو. تو اسلامی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے معترف، مطلب اس کے ساتھ سارا وابستگی ہونا ایک رہنما کی، یہ کس قدر ضروری چیز ہے. تبھی تو اس کے لیے فیصلہ کرنے میں اور فیصلہ لینے میں، مشاورت کرنے میں، قانون سازی میں، یعنی یہ کتنی ضروری چیز ہے. گریجویشن تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو ہماری بیس ہے ایک مسلمان کی، اس کو قرآن و سنت کا بنیادی علم کتنا ہونا ان کے لیے کہ ان کا جاننا ضروری ہے. دیکھیے، بنیادی بات عوام کی تائید ہے، عوام کا ووٹ ہے، جی، عوام کا الیکشن میں منتخب کرنا ہے. یہ بنیادی بات ہے بس. صحیح. اب اس کے بعد آپ اپنے معاشرے کو جب ایجوکیٹ کریں گے، آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے، تو آپ ہی میں سے لوگ اچھے منتخب ہو کر آگے جاتے ہیں. یہ جو ڈائیکوٹمی ہمارے ہاں قائم کر دی جاتی ہے نا، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سماج جیسا بھی ہو لیکن اوپر جو جانے والا ہو وہ بڑا پارسا، بڑا ایماندار، بڑا نیک ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ 80 سال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سارے نسخے انداز ہم نے آزمائے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر محنت کرتے ہیں. اہل علم، اہل دانش جب لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، معاشرے کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں، پھر اسی معاشرے میں لوگ آگے بڑھ کر اوپر جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس طرح کی امیدیں پالنا کہ جی معاشرہ جیسے بھی گمراہی میں، بد اخلاقی میں، پستی میں، جہالت میں ڈوبا ہوا ہو، گرا ہوا ہو، لیکن اوپر ہمارے اچھے لوگ جانے چاہیے. تو وہ اچھے بھی اوپر چلے بھی جائیں گے نا بیچارے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا
وہ بھی بہت برا ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا. ہم نے تو دیکھا بھی لہٰذا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ. اس چیز کو بس اہمیت دی جانی چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کو جتنا ہو سکے ایجوکیٹ کریں، اپنے معاشرے کو فوکس کریں. یہاں سے جو لوگ اوپر جائیں گے تو اسی طرح کا ہی اسلام اور اسی طرح کا کلچر، اسی طرح کا اخلاق جو ان سا ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم یعنی بطور عوام ہم جیسے بھی ہوں ہمارا لیڈر اچھا ہونا چاہیے اخلاقی سے. لیڈر اگر اچھا ہے، منصف بھی ہے اور بڑا کوالٹی والا بھی ہے، ایماندار، اب وہ جب فیصلے کرے گا، فیصلے تو اس نے کرنے عوام کے لیے. عوام جو ان سی ہے وہ اس کے کردار کوئی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے، وہ کہیں گے، پھر یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور ماضی میں ہم اسلامی دیکھیے اس کا کوئی کرائیٹیریا اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو اس سانچے میں پورا ڈھال کر تیار کر کے پھر ہم اوپر اس کو بھیجیں. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی کے معاشرے سے لوگوں نے تیار ہونا ہے. آپ اپنے معاشرے پہ محنت کریں. بالکل. ہم نے اپنے 80 سال میں تقریباً ہم نے اس پر چونکہ کام نہیں کیا. ہم ہر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا نہیں چاہتا. یعنی صحافی کا کام کیا ہے، اہل دانش کا کام کیا ہے، دانشور کا کام کیا ہے، استاد کا کام کیا ہے، ایک عالم دین کا کام کیا ہے. جب ہم اپنے معاشرے پر ہی توجہ نہیں کرتے تو پھر ریفارم نہیں کرتے معاشرے کو، تو واضح بات ہے کہ پھر یہی کہیں تلچھٹ جو انسا ہے وہ اوپر جاتا ہے، وہی کچھ آپ کو نظر آئے گا. ہاں اگر آپ عوام کی رائے کو دبا کر سب کچھ ختم کر کے اگر آپ کسی اور طریقے سے لانا چاہیں گے، وہ تجربے بھی ہو چکے ہیں اس ملک میں، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. ایک اعتراض ہمارے ہاں بہت بڑے لیول پہ یہ کیا جاتا ہے جی کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر تیسرے دن کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی دھرنے کے لیے، کوئی احتجاج کے لیے. ہر ایک شخص کی اپنی مرضی ہے. کوئی کہتا ہے جی مذہبی اقدار کی پاسداری ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جی قوانین کے اندر مذہب فالو نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے جی غیر اسلامی قوانین بن گئے ہیں. اس میں سے بھی ہم دیکھیں تو کچھ آدھے کہتے ہیں جی یہ اسلامی ہے، آدھے کہتے ہیں جی غیر اسلامی ہے. اور اس تناظر میں ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ مذہبی لوگوں کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہبی لوگ قرآن و سنت کے لیے، مسجد کے لیے، ممبر کے لیے، مدرسہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے سیاست میں آنا. تو یہ کیوں پھر وہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کیوں پنگا لیتے ہیں، اس طرح کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین سب سے پہلے ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے جب چلتے ہیں ہم، تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قانون بن جاتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے. آپ اس کے مطابق اختلاف ضرور رکھیں، آپ اپنا اختلاف بیان کرتے رہیں، وہ اسمبلی میں ہیں، باہر ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اختلاف اپنا رکھیں. لیکن جو قانون بن گیا تو قانون سازی کرنے والے بھی مسلمان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اداروں میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی بالکل علماء پر مشتمل ہے، وہ سپورٹ کرتی ہے، قانون سازی میں تعاون کرتی ہے، اپنی سفارشات بھیجتی ہے. تو لہٰذا ہمیں نعوذ باللہ اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی رائے رکھنا کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے، باقی جو دوسرا کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میری فقہ کے مطابق یہ قانون سازی نہیں ہوئی، دوسرے کی فقہ کے مطابق یہ قانون سازی ہو گئی ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اسلام اور غیر اسلام میں تقسیم کرنا، اسلام اور مخالف اسلام میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست انداز فکر نہیں ہے. ہمیں اس انداز سے جائزہ لے کر پھر بات آگے کرنی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، یہ کیوں اس میں اپنا دخل اندازی کرتے ہیں، یہ مسجد تک رہیں، مدرسے تک رہیں؟ علماء کا بنیادی فریضہ تو یہی ہے کہ وہ مسجد کوئی معمولی پلیٹ فارم تو نہیں ہے، مدرسہ کوئی معمولی پلیٹ فارم تو نہیں ہے. آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، گھٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے. اب علماء کی بنیادی طور پر ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں. باقی یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلطی وہ دیکھتے ہیں تو وہ ضرور اس کی نشاندہی کریں، حکمرانوں کی اصلاح کریں. اگر وہ فریق بن جائیں گے تو معاشرے میں پھر ان کی وہ عزت، وہ وقار قائم نہیں رہے گا. صحیح. امان صاحب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کیونکہ وہ پچھلی ہمارے بریک سے پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ مسجد اور ممبر جو ان سے ایک بہت اہم جگہ ہے،
اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ عوام کی تربیت کی جائے اور پھر اسی میں سے ایک لیڈر جو اچھا ہم چن سکیں گے. تو یہ ہے وہ ایک رشتہ, یعنی کہ ادھر سے ہمارے مذہبی علماء وہ کریں تربیت گاہ ہماری مسجد اور ممبر ہماری یہ جگہ, اور یہیں سے پھر اور دوسرا ریلیشن بنتا ہے سیاست, یعنی کہ ادھر سے تربیت اچھی ہو, اچھی عوام جو ان سی ہے وہ تربیت پائے, اور ادھر وہ جا کے سیاست میں پھر اپنا اچھا کردار ادا کریں. یعنی کہ یہ دونوں مل جل کر, سیاست بھی اور مذہب بھی مل کے پہلی کام. بات یہ ہے کہ جو ممبر ہے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے, بالکل, یعنی سماجی اصلاح ہے, خاندانی مسائل ہیں, اخلاقیات کے حوالے سے ہے, ملک کا قانون ہے ریاست کا, اس کی پاسداری, اس کی فرما برداری. مثال کے طور پر سڑک پر نکلنا, انکروچمنٹ کا معاملہ ہے, غلط پارکنگ کے مسائل ہیں, اشارے پر رکنا ہے, نہیں رکنے والے مسائل ہیں. اس کے علاوہ ملک میں پولیس ہے یا مختلف لوگ ہیں کہ جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ان کی بات کو سننا جو اگر ایمانداری پر مبنی ہے. یعنی یہ ساری تربیت مسجد کا پلیٹ فارم جو ممبر ہوتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے. وہ جو لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ خود حکمران ہوتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں, یا حکومت کے مقرر کردہ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے علماء اور خطباء ہوتے ہیں, وہ وہاں پر لیکچر دیتے ہیں, درس دیتے ہیں. تو ان کا بنیادی مقصد اصلاح کا ہوتا ہے. تو معاشرہ سنورے. مسجد اس لیے نہیں کہ وہاں پر فرقہ واریت عام کی جائے اور وہاں پر اس طرح کی منافرت پھیلائی جائے جو سیاست کی بنیاد پر ہو. اس کے لیے مسجد کا ممبر نہیں ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے در حقیقت یہ ممبر ہے. تو جب یہ ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کی جائیں گی, معاشرے کی اصلاح ہوگی, انسان باشعور ہوگا, تو پھر ہمارے بہت سے جو مسائل ہیں وہ خود بخود یہاں سے حل ہونا شروع ہوں گے. ایک دو سوال امان صاحب, اگر اب ایک لیڈر ہے وہ چلا گیا سلیکٹ ہو کے, اچھا ہے, وہ ایماندار ہے, مسئلہ یہ کہ جو اس کے ارد گرد گھیرا ہے ان رہنماؤں کا جن کے ساتھ مل کے اس کی ایک یعنی کہ گروپ بنانا ان کا جنہوں نے رول کرنا ہے, اگر وہ خود بذات خود اچھا ہے لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس کو اچھا رہنے نہیں دیتے, ایماندار رہنے نہیں دیتے, کرپشن پہ مجبور کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ملو گے تو پھر تم نہیں چل پاؤ گے. ایسی صورت میں وہ لیڈر کیا کرے جو خود اچھا ہے لیکن ارد گرد ماحول صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے وہی عرض کیا نا کہ جب آپ معاشرے پر توجہ کرتے ہیں تو اچھے لوگ ہی جائیں گے نا اوپر. صرف یہ تو نہیں نا کہ صرف ایک بندہ اچھا جا رہا ہے, وہ لیڈر اس میں کیا کرے, وہ خود تو اچھا ہے, ایک اچھا بندہ جا رہا ہے تو باقی سارے کرپٹ لوگ جا رہے ہیں, تو وہ یہ تو نہیں نا. تو واضح بات ہے کہ جب آپ تطہیر اور تزکیہ کا عمل کریں گے تو اوپر اچھے لوگ جائیں گے, تو وہ اس کے لیے انتخاب کرنا, سلیکشن کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس نے اچھے لوگوں کو چننا ہے. وہ پھر کیٹاگرائز کرے گا, دیکھے گا کہ کس کو پہلا نمبر ہے, کس کا دوسرا ہے, وہ نظم پورا بنائے گا. اس حساب سے وہ اپنا ایک کیبنٹ کہہ لیں جی, یا اپنی ایک جماعت ہے وہاں پر وہ اس کو پھر وہ متشکل کرے گا. اور ہم نے دیکھے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. یہ بتائیے گا کہ جب ہم اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ سیاست کے میدان میں خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے ہاں علماء کی طرف سے, پبلک کی طرف سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ان کا معیار زندگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت عمر فاروق کے بارے میں, باقی جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے کہ وہ ریاست کے سربراہ تھے لیکن ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. ایک ہمارے یہاں روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ آج ہمارا دل ہے کہ کچھ میٹھا کھایا جائے, کچھ حلوہ یا اس طرح سے. تو آپ نے کہا میرے پاس تو ویسے نہیں ہے. یعنی اب یہ چیز بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے. ایک شخص کے پاس پیسے ہیں, اس کا کاروبار ہے, اس کی دولت ہے, تو وہ کیوں نہ اپنی ایک شاہانہ زندگی گزارے؟ کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے زندگی گزارے؟ کچھ حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں, وہ بھی ایسی ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کی ہیں. کچھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غلو بھی کیا جاتا ہے, مبالغہ بھی کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے اور آپ کے پاس بہت مال تھا, تجارت کاروبار آپ کرتے تھے, اور اسی طرح اور بہت سے صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا تھا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مالدار تھے, اور آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کئی اوقاف تھے. اچھا, یعنی جیسے آپ کے پاس باغات تھے, ان میں سے بڑی آمدن یعنی لاکھوں میں جنریٹ ہوتی دینار کی ہم بات کرتے ہیں, کروڑوں اور لاکھوں میں یہ آتا ہے حصہ. تو وہ آپ لوگوں کی اس میں خدمت بھی کرتے تھے. ٹھیک. اسی طرح حضرت امام حسن و حسین, وہ بھی بڑے خوشحال اور بہت اچھی زندگی وہ بھی بیان ہوتی ہے. لیکن
یہ ضرور بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ان بڑے لوگوں میں، ان مقدس ہستیوں میں یہ ہے کہ مال دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دل خدا کی طرف متوجہ. یعنی ایسے نہیں کہ آج کے مالداروں کی طرح نماز چھوٹ گئی یا خوف خدا چلا، خوف خدا بھی ساتھ ہے، خدمت خلق کا بھی کام ساتھ ہے، تہجد گزاری بھی ہے، یعنی کہ مالداری یہ بھی ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں جو معیار دیا جاتا ہے نا اللہ کے رسول کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے، یہ ہو، لیکن آپ فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے تحت آپ اپنی زندگی گزاریں. ظلم اور زیادتی نہ ہو، تکبر نہ ہو، عاجزی اور انکساری ہو، خدمت خلق ہو، یہ کام ساتھ ساتھ ہوں. تو ہمارے ہاں اصل میں جب بھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے علاوہ بھی جب بھی ہم اپنے علماء کی بھی بات کرتے ہیں نا، ائمہ کی بھی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنا ہم غریب دکھائیں گے، جتنا ان کو مفلس دکھائیں گے، سادہ دکھائیں گے، تو شاید ان کی عظمت اور شان میں بڑا اضافہ ہوگا علماء اور ائمہ کے حوالے سے. حالانکہ آپ یہ دکھائیں کہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، مال بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر خدا ترسی بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. یہ در حقیقت اصل ان کا مقام و مرتبہ ہے. مولانا صاحب حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا. حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایمان، کہ جو افضل ایمان ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعلم ان اللہ معک حیث کنت، کہ تو یہ جان لے کہ تیرے ساتھ اللہ ہے جہاں بھی تو ہو، جس جگہ بھی تو ہے، تو اس بات کا یقین کر لے، اس بات کو مان لے کہ وہاں پر تیرے ساتھ تیرا خدا ہے. تو فرمایا کہ یہ در حقیقت افضل ایمان ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.